اگلے جو ہمارے پاس انویسٹر ہیں، انویسٹر تو خیر نہیں ہے، یہ جو ہے نا ڈاکٹر فیصل صاحب ہے پشاور سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کمپنی میں انویسٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ابھی تک یہ انویسٹر نہیں ہے۔ کچھ سوالات ہیں ان کے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ 2019 میں کمپنی کی رجسٹریشن کے بعد سے کمپنی نے بل بورڈ کے اشتہارات یا یونیورسٹیز میں سیمینار میں زیادہ سرمایہ کاری کیوں نہیں کی؟ اس میں ہمیں فائدہ نہیں نظر آتا۔ مثال کے طور پہ بل بورڈ تو ایڈورٹیزمنٹ کا ذریعہ ہے، ہے، بالکل ہے، لیکن میں خود بل بورڈز نہیں پڑھتا ہوں۔ آج کل جو ٹریفک ہے، آج کل جو حالات ہیں، کون بل بورڈز پڑھتا ہے؟ مجھے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ پمفلٹس بھی دیتے تھے، راستے پہ گزرتے ہوئے پمفلٹس دے رہے ہوتے تھے، سعودیہ طبی خانہ فلانا دوا خانہ دے گا، وہ پمفلٹس بھی چلتے تھے۔ اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہی اپنی ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزنسز خود میں ایک ایڈورٹائزمنٹ، ایک مارکیٹنگ ایک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شاہی بیٹھک ہوٹل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پروجیکٹ بائی اے ایس گروپ، اب وہاں پہ ڈیلی کا 200 کسٹمر آ رہا ہے، عید کے دنوں میں ڈیلی کا 1000 بندہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ خود جو ہے نا ویڈیوز اور پکچرز بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں، وہ خود ہی ہماری ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے اور خود ہی ہمارا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ داستان ہے، داستان کلب، اب اس میں جو بھی لوگ ٹور پہ جاتے ہیں، ٹورزم اس کے تحت، تو میکسیمم ہمارے انویسٹرز نہیں ہوتے۔ بالکل، وہ پشاور بیسڈ کمپنی ہے اور ہم نے بعد میں اس کو بائی کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ پارٹنرشپ اس میں لی ہے۔ اب وہاں پہ جتنے ان کے پرانا انویسٹر، وہ ان کا پرانا کلائنٹ تھا یا چاہے ان کا نیو ہے، وہ اے ایس گروپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بنسبت بل بورڈز کے اوپر میرے خیال میں اتنا ہم نے کبھی اچھا، ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ یونیورسٹیز میں سیمینار وغیرہ میں جو ہے نا سرمایہ کاری کیوں نہیں کی؟ 2-3 دفعہ کی ہے ہم نے، سرمایہ کاری تو نہیں لیکن ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، کچھ 1-2 ایکسپوز ہوئے تھے پشاور یونیورسٹی میں، جی وہاں بھی ہوا ہے۔ ہمارے وہاں پہ ایکسپیرینسز اچھے نہیں ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا مائنڈ، یہ اس کو میں اپنی بدقسمتی کہوں گا پاکستان کی، کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا مائنڈ بزنس کی طرف ہے ہی نہیں۔ بالکل، ہمارے مطلب یہ ہے کہ ٹیچر سے بھی گلا ہے کہ وہ بھی نہیں سمجھاتے پڑھاتے، یا ان سے گلا کیا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کی اپنی فیلڈ بھی نہیں ہوتی، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ان کو میکسیمم ہمیں کالجز میں فرسٹ ڈے پہ جو لیکچر دیا جاتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کا، کسی بھی اس کا سبجیکٹ کا، تو ٹیچر آ کے، پروفیسر ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ٹیچر ہوتا ہے، وہ آ کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اسکوپ ہے کہ آپ فلانی جگہ بھی نوکر لگ سکتے ہیں، فلانی جگہ بھی لگ سکتے ہیں، فلانی جگہ بھی نوکر لگ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایس گروپ آف کمپنیز اس میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکتی کہ یونیورسٹیز میں جو ہے نا کچھ سیمینار وغیرہ ارینج کیا جائے اور یوتھ کو جو ہے نا بزنس کی طرف لے کے جائے؟ جی ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم لوگ خود سے کچھ سیمینارز ارینج کریں، کچھ ایسی کوئز کمپٹیشنز رکھیں جو بزنسز کے ہوں۔ جیسے یونیورسٹیز میں کیا کوئز کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مثلاً ہو گئے ہسٹری کے اوپر کوئی کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، یا اس طرح کسی اور چیز کے اوپر۔ ہم چاہتے ہیں بزنس کے اوپر کوئز کمپٹیشن ہو، کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ لگے کہ پچھلے سال کے بزنس مین آف دا ایئر کون تھے، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا چل رہی ہیں، اس وقت پاکستان کے ٹاپ اسٹاکس کون سے ہیں، شیئرز کون سے ہیں، بینکس کیسے کام کر رہے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کیسے کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کوئز کمپٹیشنز رکھ دیے جائیں۔ ہمارا اپنا بھی یہ پلان ہے، اسپیچز بھی اس کے اوپر ہو جائیں تو یہ بہتر ہے۔ ان کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، چونکہ سوالات زیادہ ہیں۔ بہت سے لوگ بشمول میرے دوست کے اپنی سرمایہ کاری جو انویسٹمنٹ ہے کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہم کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری رقوم محفوظ ہے، خاص طور پر جب ماضی میں کافی ساری کمپنیاں ناکام ہوئی؟ غیر متوقع حالات میں سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ میں اگر بات کروں شورٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے، تو ہم باقاعدہ لیگل ایگریمنٹس اور کراس چیک اور اس چیز کے اوپر جاتے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس تھا۔ ہاں جی بالکل، ہم سے پہلے بھی جو ہے نا کئی ان کے پاس کراس چیک بھی تھے، ایگریمنٹ بھی تھے، تو ایس گروپ آف کمپنیز پہ ہی جو ہے نا وہ کیوں اپنی سرمایہ کاری ضائع کریں؟ آپ فرق دیکھیں گے کہ دو کمپنیز میں فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ فٹ بال ہے، یہ بھی فٹ بال ہے، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی وہ نقلی ہے، میرا والا اصلی ہے۔ آپ کہیں گول تو یہ بھی ہے، گول تو یہ بھی ہے، ٹریپیزیم خانے اس کی بھی بنے ہوئے ہیں، اس کی بھی بنے ہوئے، نہیں، آپ یہ دیکھیں گے دونوں میں فرق کیا ہے، کمپنیز کا ماڈل کیا ہے، کمپنیز کیسی ہیں۔ اسی طرح میں یہی کہوں گا کہ ہماری کمپنی اور اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز ہوئی ہیں، گزری ہیں، آپ ان کا ماڈل دیکھیں، ماڈل میں آپ کو ایک بڑا ڈیٹیل فرق نظر آئے گا
کہ ان کے ماڈل میں MLM اسکیمز ہوتی ہیں, پیرامڈ اسکیمز ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ کسٹمرز کو کھینچا جائے, لایا جائے, پیسے لائے جائیں. جس وقت بھی آپ کہیں تو بس وہ کہیں گے اللہ پیسے لے آؤ, جلدی کرو, یہ کرو وہ. ہمارا ویسا ماڈل نہیں ہے. تو آپ جتنے بھی ناظرین یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو انویسٹر ہیں, جو انویسٹر نہیں ہیں, جیسے بھی ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں, یہ انویسٹر نہیں ہیں, تو آپ ان کو جو ہے نا کوئی 1-2 پوائنٹ ایسے بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ریئل اور فیک میں جو ہے نا فرق کر سکے. بالکل. اب جیسے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس گروپ آف کمپنی سے ہیں, تو وہ کیوں مانے ہماری بات؟ وہ مطلب ایک مڈل کلاس گھرانے کی 10-15 لاکھ وہی ان کی حیثیت ہوتی ہے, وہ کیوں اٹھا کے جو ہے نا اس گروپ آف کمپنیز میں لے آپ کر آئے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے نا کہ کسی بھی کمپنی کا پروفٹ کیا ہے, مارکیٹ کے مطابق پروفٹ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے. صحیح. اگر کوئی کمپنی مارکیٹ کے مطابق میرے خیال سے پروفٹ نہیں دے رہی, اٹ مینس کہ وہ جنریشن نہیں کر رہی. آپ کے ہی پیسے, ہم نے اسی سیشن کے پچھلے سوالات میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ وہ آپ کے پیسے ہی آپ کو کچھ مہینے تک ریٹرن کر رہی ہوتی ہے. دوسری ایک بات یہ ہوتی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپنی کی لاس ٹرمز کیا ہیں, نقصان کے وقت میں اس کمپنی کی کیا حیثیت رہے گی اور آپ کی کیا حیثیت رہے گی. آپ کو نقصان بتایا جائے گا, آپ اس نقصان میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ ایک ضروری چیزیں ہوتی ہیں.